بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 51۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو سفیان بن حرب نے بیان کیا کہ ان سے ہرقل نے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم؟ تو تم نے کہا کہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں، اور ایمان جب تک اعلیٰ درجے تک نہ پہنچے اس وقت تک اس کی یہی صورت ہوتی ہے۔ میں نے تم سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ ان میں سے کوئی اس دین میں داخل ہونے کے بعد دین سے پھر جاتا ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں، اور ایمان کی حالت اسی طرح ہے جبکہ اس کی بشاشت دلوں میں مل جائے کہ پھر کوئی شخص اس سے ناخوش نہیں ہوتا۔ حدیث نمبر 52۔ ترجمہ۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ حلال زہر ہے اور حرام بھی زہر ہے، اور دونوں کے درمیان میں شبہ کی چیزیں ہیں کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ پس جو لوگ شبہ کی چیزوں سے بچیں ان سے اپنے دین اور اپنی آبرو کو بچا لیا، اور جو شخص شبہوں کی چیزوں میں مبتلا ہو جائے جیسے کہ جانور شاہی چراگاہ کے قریب چر رہا ہو جس کے متعلق اندیشہ ہوتا ہے کہ ایک دن اس کے اندر بھی داخل ہو جائے۔ لوگو، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ خبردار ہو جاؤ کہ بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ سنور جاتا ہے تو تمام بدن سنور جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو تمام بدن خراب ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 53۔ کہتے ہیں کہ میں ابن عباس کے ساتھ بیٹھا تھا تو وہ مجھے اپنے تخت پر بٹھا لیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم میرے پاس رہو، میں تمہیں اپنے مال سے کچھ حصہ دوں گا۔ لہٰذا میں 2 مہینے ان کے پاس رہا۔ بعد ازاں انہوں نے ایک روز مجھ سے کہا کہ قبیلہ عبد القیس کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ تم کس قوم سے ہو، یا یہ پوچھا کہ تم کس جماعت سے ہو؟ وہ بولے کہ ہم ربیعہ کے خاندان سے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مرحبا بالقوم، یا بجائے بالقوم کے بالوفد فرمایا، غیر خزیہ والندامہ۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم سوائے ماہ حرام کے کسی اور زمانے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، اس لیے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کفار مضر کا قبیلہ رہتا ہے، ان سے ہمیں اندیشہ ہے، لہٰذا آپ ہم کو کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی اطلاع کر دیں، اور ہم سب اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ اور ان لوگوں نے آپ سے پینے کی چیزوں کی بابت بھی پوچھا کہ کون سی حلال ہے اور کون سی حرام ہے، تو آپ نے فرمایا 4 چیزوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ صرف اللہ پر ایمان لانے کا ان کو حکم دیا۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ جانتے ہو کہ صرف اللہ پر ایمان لانا کس طرح ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول خوب واقف ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور ان کو نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، اور اس بات کا حکم دیا کہ مال غنیمت کا 5واں حصہ بیت المال میں دے دیا کرو، اور 4 چیزوں میں پانی یا اور کوئی چیز پینے سے ان کو منع کیا۔
حنتم سے اور دبا اور نکیر سے اور مضافت سے، اور کبھی ابن عباس مضافت کی جگہ مکیر کہا کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد کر لو اور باقی لوگوں کو جو اپنی جگہ رہ گئے ہیں ان کی تعلیم